السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ محشر ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں فوزیہ پروین کے رشتے کے لیے جاتے ہیں مانی کے گھر والے، اور بڑے مان سے ان کو کہتے ہیں کہ ہم دونوں خاندان جو ہیں وہ آپس میں جڑنا چاہتے ہیں اور ہم یہ بچوں کے رشتے کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن فوزیہ پروین کے والد صاحب کہتے ہیں کہ آپ جانتے نہیں ہیں کیا، ہمارے خاندانوں کے درمیان دشمنیاں تو ہو سکتی ہیں، رشتہ داریاں نہیں ہو سکتی۔ اور فوزیہ پروین جو ہے وہ باہر کھڑی یہ سب سن رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ سوچتی ہے کہ اب فوزیہ پروین کو ہی یہ رشتہ کرانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اور اس سے پہلے ہم نے محشر کی اور یہ بھی دیکھا جائے گا آنے والی قسط میں کہ پارس جو ہے وہ کہیں اپنے نکلتی ہے اپنے مال سے اور واپس آ رہی ہوتی ہے، تو راستے میں وہ عبدالرحمن کو کال کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم اس کو ایک ایڈریس بتاتی ہے کہ کیا تم وہاں پر آ سکتے ہو، اور وہاں پر کچھ لڑکے جو ہیں وہ جمع ہیں اور وہ اس کو پریشان کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، اور یہ وہاں پر پھنس جاتی ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے محشر کی اس قسط میں دیکھا کہ الیکشن کی تیاریاں زوروں پر ہیں، لیکن جو ان کے مانی کے جو مخالف امیدوار ہیں وہ کافی ان کی طاقت ہے، اور بہت ان کے جو الیکشن میں ان کی بہت مضبوط پوزیشن ہے، اور یہ سب دیکھ کے اب یہ لوگ پریشان ہو گئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا کریں، اور والد صاحب جو ہیں وہ بھی مانی کو ڈانٹتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آج بہت شرمندہ ہوا ہوں جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ لوگ کو اپنی کمپین چلانے کے لیے اگر کوئی 100-500 لوگ چاہیے تو میں اپنے بھجوا دیتا ہوں۔ تو وہ بیٹا بہت تسلی دیتا ہے انہیں کہ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کیسے ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ کوشش بھی کرنی پڑتی ہے، اللہ نے ہمیں دماغ بھی دیا ہے اور اس کا استعمال بھی کرنا ہوتا ہے۔ اور اب ان کے ذہن میں یہ اسکیم چل رہی ہے کہ ہم جو چودھری جو برادری ہے ہم ان کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ ان میں کر دیتے ہیں، اور اس شادی سے یہ فائدہ ہوگا کہ ان لوگوں کے ووٹ بھی ہمیں مل جائیں گے اور ان لوگوں کی ہمدردیاں بھی، اور ان کا ساتھ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ لیکن ابھی مانی جو ہے وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اور ادھر کیونکہ وہ جانتا ہے فوزیہ پروین کو بہت عرصے سے، اور وہ اس کو پسند نہیں کرتا، اس کی حرکتیں ایسی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتا کہ اس کی شادی فوزیہ پروین سے ہو۔ لیکن والد صاحب چونکہ اپنی طاقت بڑھانا چاہتے ہیں اس خاندان کو ساتھ ملا کر، تو اس لیے وہ یہ شادی ضرور کروائیں گے۔ آئمہ بڑی محبت سے اور پیار سے ایک کرتا کاٹتی ہے اور عبدالرحمن کے لیے، اور اس کو تیار کرتی ہے۔ ماں اس کو دیکھ کے بڑی خوش ہوتی ہے کہ تم نے اتنی محنت کر لی اس کے لیے، تو وہ اس کو بھجوا دیتی ہے، اور جب وہ پارسل اس کو ملتا ہے تو پارس اس کے پاس لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تمہاری کسی گرل فرینڈ نے بھیجا لگتا ہے۔ تو ایک دم سے گھبرا جاتا ہے عبدالرحمن اور ہنس کے پھر کہتا ہے کہ نہیں، میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہے، پارس کہتی ہے تو پھر میں کیا ہوں؟ تو کہتا ہے کہ ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ تم لوگ دوستیوں میں فوراً جینڈر کو لے آتے ہو، اور پھر کھول کر دیتا ہے پیکٹ، تو اس کے اندر بڑا خوبصورت کڑھائی ہوا ایک کرتا ہے، اور وہ پارس اور اس کا کزن دونوں جو ہیں وہ بڑے منتظر ہیں کہ ہمیں بتائے گا اس کی تفصیل کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کیسا ہے۔ تو کہتا ہے گھر سے آیا ہے، تو اس لیے تم لوگ زیادہ اس طرح کی باتیں مت کرو، اور ایسا کچھ نہیں ہے جو تم لوگ سوچ رہے ہو۔ اور پھر ان کے جانے کے بعد وہ خط کھولتا ہے جو کہ آئمہ نے ساتھ خط لکھا ہوا ہے، اور اس کو پڑھتا ہے، اور پھر سوچتا ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا کہ جو وقت پہ پورا ہو جائے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس بار بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور ادھر پارس کا جو منگیتر ہے اس کو پارس کا ان لوگوں کے ساتھ آنا جانا زیادہ پسند نہیں ہے، اور جب ایک رات لیٹ نائٹ یہ لوگ شو دیکھ کے پارس اور عبدالرحمن اور جو اس کا کزن ہے دوسرا، وہ تینوں واپس آتے ہیں،
تو وہ سمیر جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، تم کیوں اتنی رات بھر ان لوگوں کے ساتھ گھومتی پھرتی رہتی ہو، اور یہ پیئنگ گیسٹ والا جو ڈرامہ ہے اس کو بھی تم بند کرو۔ تو پارس کو بڑی حیرت ہوتی ہے اور کہتی ہے سمیر تم جانتے تو ہو کہ میں 15 سال کی عمر سے یہاں رہ رہی ہوں اور اپنے آپ کو سنبھال رہی ہوں یہاں پر اور اپنا سلسلہ چلا رہی ہوں، اور تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، اور یہ لوگ میری فیملی ہیں، کوئی غیر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بالکل بھی نہیں، یہ تمہاری فیملی کیسے ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے اس طرح سے یہ سب ہماری ویلیوز کے خلاف ہے اور تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد وہ عبد الرحمن کو بھی الگ سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ دیکھو ہماری شادی ہونے والی ہے اور یہ گھر چھوٹا سا ہے اور ہمیں یہاں پر رہنا ہے، تو ایک کپل کے ساتھ جو ہے تم دونوں اگر رہو گے تو یہ اچھا نہیں لگتا، تو اس لیے تم دونوں اپنے گھر کا انتظام کر لو، اور اگر ضرورت پڑے تو میں تمہاری ہیلپ کروا سکتا ہوں۔ عبد الرحمن کو اس کی بات بہت بری لگتی ہے، ایک تو وہ جو پسند کرتا تھا پارس کو، ایک تو وہ اس نے منگنی کر لی اس سے اور اسے شادی بھی کرنے والا ہے اور پھر اس پر ایسی باتیں بھی کر رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم شاید مجھے جانتے نہیں ہو، میں پاکستان کے ایک بہت مالدار فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، اور اگر جیسے تم یہاں پر جابس کر رہے ہو اور یہاں پر جو تم نے کمپنیاں بنائی ہیں، میں اس طرح کی اگر چاہوں تو میں بہت ساری کمپنیاں یہاں پر بنا سکتا ہوں، کھڑی کر سکتا ہوں۔ کہتا ہے اچھا تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو تم لوگوں کے لیے ایک الگ گھر لینا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوگا۔ اور وہ بڑے طریقے سے یعنی اس نے یہ بات ان کو باور کروا دی ہے کہ وہ اسے یہاں ان لوگوں کا رہنا پسند نہیں ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ یہاں پر رہے۔ اور ادھر پارس جو ہے وہ چونکہ بہت اس کی دوستی ہے اور وہ امیر عبد الرحمن کو بہت اچھا سمجھتی ہے، اور وہ پہلے بھی ایک دفعہ جب وہ یہاں سے جانے والا تھا تو اس نے اسے زبردستی روک لیا تھا، تو اب بھی وہ اس کو ان دونوں کو جانے نہیں دے گی۔ اور دوسرا جو وہ تو اس کے خالہ کا بیٹا ہے اور اس کا کزن ہے، تو یقیناً وہ ان دونوں کو گھر سے بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، بلکہ لگتا ہے کہ وہ اپنے کزن سمیر کے جو عادات ہیں اور جو اس کے جو فیصلے ہیں اور جو اس کے نظریات ہیں انہی پر اس کو اختلاف ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ زندگی گزارتی رہی ہے، ہر کام اپنی مرضی سے کرنے کی عادی ہے، تو اس کے لیے اس طرح سے کسی کے انڈر رہنا اور اس کی باتیں ماننا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان میں آئمہ جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے عبد الرحمن کا کہ 11 مہینے کے بعد عبد الرحمن واپس آئے گا، ساتھ اس کے دل میں یہ شک بھی موجود ہے کہ اگر وہ واپس نہ آیا تو کیا ہوگا۔ اور دوسری طرف وہاں عبد الرحمن جو ہے وہ اپنی پسند اور اپنی خواہش کے مطابق وہ پارس سے دوستی بھی رکھتا ہے اور اس کو پسند بھی کرتا ہے، تو کیا وہ اس کو چھوڑ کر پاکستان واپس جائے گا، یا آئمہ میں اتنی کشش ہوگی کہ وہ پارس کو ریجیکٹ کر دے اور پاکستان واپس چلا جائے۔ تو دیکھتے رہیے یہ ڈرامہ محشر۔